السلام علیکم۔ میں آج بات کروں گا اہل حدیثوں میں چھپے ناسبیوں کے بارے میں، اور میں بالخصوص اہل حدیثوں میں چھپا ناسبیوں کا چیمپئن تصیف الرحمان رشدی اسے آپ کے سامنے ایکسپوز کروں گا، اور اس کی میٹھی توحید کو دیکھ کر سینکڑوں نوجوان ناسبیت کی طرف جا رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ایک ایک کر کے ان سارے ناسبیوں کو آپ کے سامنے بے نقاب بھی کروں، اور عام جو بندے ہیں جن کو ان سارے معاملات کا علم نہیں ہے کہ ناسبیت کیا ہوتی ہے، رافضیت کیا ہوتی ہے، تو ان کو بھی میں بتاؤں کہ یہ جو اہل حدیثوں میں چھپے ناسبی ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ توحید کے نام پہ جو ناسبیت کا زہر بیچ رہے ہیں، یہ ان کا منجن جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں بکے گا انشاءاللہ۔ تصیف الرحمان رشدی صاحب نے حضرت عثمان کی سیرت کے اوپر 2 ویڈیوز اپلوڈ کی، جس کو انہوں نے ٹائٹل دیا شہادت عثمان پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ 59 منٹ کی آلموسٹ وہ ویڈیوز ہیں۔ اس میں آپ پارٹ نمبر 2 میں جائیے گا اور 30 منٹ پہ جا کے وہ ویڈیو سن لیجئے گا۔ میں یہاں پہ بھی وہ ویڈیو لگا دیتا اگر کوئی رپورٹ والا ایشو نہ ہوتا۔ تصیف الرحمان رشدی صاحب نے حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ بغض کی انتہا کر دی ہے اس میں، اور اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں شاید ہی کسی نے حضرت حسین علیہ السلام سے بغض ظاہر کیا ہو۔ کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے ایک دفعہ وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے 30 منٹ سے جا کے، کیونکہ میں ہو سکتا ہے آپ کو وہ ساری چیز بتا تو دوں، لیکن جس انداز میں، جس تلخ رویے میں وہ بات کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نعوذ باللہ کوئی گالی تک نہ بک دے حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان کے ساتھ، ادھر حضرت عثمان کے ساتھ صحابہ بات کر رہے ہیں، ان سے ترلے کر رہے ہیں، ان کی منتیں کر رہے ہیں، 700 صحابہ حضرت عثمان کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ ہمیں ایک اشارہ دیں، ہم ان باغیوں کی تکہ بوٹی کر دیں گے، اور ادھر 72 لوگوں کو لے کے حضرت حسین نکلے ہیں۔ تم مقابلہ کرتے ہو شہادت حسین کا شہادت عثمان کے ساتھ، ادھر پوری اسلامی حکومت حضرت عثمان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ آپ ہمیں اشارہ کریں، ہم ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے باغیوں کی، اور ادھر صحابہ حضرت حسین کو روک رہے ہیں کہ آپ کوفے نہ جائیں، عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس روک رہے ہیں حضرت حسین کو، اور ادھر صحابہ ترلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اشارہ دیں، ہم باغیوں کے جو ہے نا وہ سر اتار کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ مفہوم ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سیدھی سی بات ہے، سمجھے نہیں آپ؟ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے حضرت حسین کا حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ۔ ادھر صحابہ روک رہے تھے حضرت حسین کو، اور ادھر صحابہ حضرت عثمان کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب آپ اس کا لیں گے؟ حضرت حسین غلطی پہ تھے جو صحابہ اس کے ساتھ نہیں تھے، اور کیا کہا کہ ادھر پوری اسلامی حکومت اور 700 صحابہ حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، اور ادھر 72 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، ان میں بھی بیوی اور بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ بھی اس نے بات کی۔ تو کیا مطلب لیں گے آپ کہ ادھر پوری اسلامی حکومت ہے اور ادھر صرف 72 لوگ، وہ بھی ان کے گھر کے ہیں، اور صحابہ روک رہے ہیں کہ آپ نہ جاؤ؟ وہ کسی غلط کام پہ جا رہے تھے جو صحابہ روک رہے تھے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ جب کوئی مجھ سے پوچھے گا میں بتاؤں گا صحابہ کیوں روک رہے تھے، اور پھر میں پوری بات بتاؤں گا کہ صحابہ کو جواب کیا دیا تھا حضرت حسین نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرے نانا نے جو حکم دیا ہے خواب میں آ کے میں وہ کروں گا۔ یہ روایت پڑھتے ہیں لیکن آدھی، پوری روایت جو ہے نا وہ ان کے حلق میں اٹک جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک روایت یہ بھی پڑھتے ہیں حضرت عثمان کے حوالے سے کہ حضرت عثمان اپنی چھت پہ چڑھے، اور چھت پہ چڑھ کے انہوں نے باغیوں سے خطاب کیا، اور باغیوں سے کہا کہ جب آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا میں نے آپ کو کنواں لے کے دیا، جب آپ کے پاس مسجد نہیں تھی میں نے آپ کو مسجد لے کے دی، اور 3 وجوہات پہ ایک مسلمان کا خون جائز ہے، جن میں سے تینوں کام میں نے کبھی نہیں کیے۔
نہ میں نے کبھی کوئی بدفعلی کی اسلام لانے سے پہلے یا بعد میں، نہ میں مرتد ہوا، اور نہ ہی تیسری بات بھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ تینوں کام جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل جائز ہوتا ہے، وہ تینوں کام تو کبھی میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کیے۔ اتنی بات کرتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں۔ کبھی تاریخ طبری میں جا کے یہ روایت پوری پڑھیے گا، ابن کثیر میں جا کے یہ روایت پوری پڑھیے گا اگر اس کی سند صحیح ہے تو، کیونکہ یہ روایت آپ نے پیش کی ہے دلیل کے طور پہ۔ جب یہ روایت آپ کی ہے تو اس کی سند کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس روایت کو آپ صحیح مانتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے علماء نے اس روایت کو کوٹ کیا، لیکن پوری نہیں پڑھی، پوری حلق میں اٹک جاتی ہے۔ باغیوں نے بھی کچھ کہا تھا آگے سے، روایت جا کے پڑھیے گا، باغیوں نے کہا تھا کہ اے عثمان ہمیں تیری کسی بات پہ کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے تم سچے ہو، اور تم نے یہ جو کہا ہے کہ تم نے یہ خط نہیں لکھا، ہمیں یقین ہے تمہاری بات پہ، لیکن تمہاری مور جس مروان کے پاس ہے اسے پیش کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے عثمان اگر تم مروان کو ہمارے حوالے کر دو گے تو تمہارے گورنر تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ روایتیں پڑھتے ہیں، عادی پڑھتے ہیں، صحابہ روک رہے تھے، حضرت حسین کو اسی غلط کام پہ جا رہے تھے جو صحابہ روک رہے تھے۔ حضرت حسین کوئی دودھ پیتے بچے تھے، 59 سال عمر تھی ان کی، تم باتیں کرتے ہو ادھر کہ ادھر حضرت عثمان کو صحابہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ اشارہ دیں، ہم ٹکا بوٹی کر دیں گے باغیوں کی، اور ادھر ان کے ساتھ ہی کوئی نہیں ہے بلکہ لوگ انہیں روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، آپ ایسا نہ کریں۔ یہ جو آپ زہر، یہ جو ناسبیت کا زہر آپ لوگوں کے حلق میں اتار رہے ہیں اور نوجوان نسل کو یہ جو آپ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کا مذہب جو ہے نا وہ صرف اور صرف سعودی ریال ہے۔ آپ سعودی ریال کے لیے بنو امیہ کی وکالت کرتے ہیں، اور صرف بنو امیہ کی وکالت بھی کرتے تو ہم برداشت کر لیتے، شاید ہم جو ہے نا اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اس کو ہضم کر لیتے، لیکن اب تم نے 2 قدم آگے چلنا شروع کر دیا۔ بنو امیہ کی وکالت کے ساتھ ساتھ تم نے حضرت حسین علیہ السلام کے بغض کو بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور نوجوان نسل کو یہ تعصب دینا شروع کر دیا کہ حضرت حسین غلطی پہ تھے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، لوگوں کی باتوں میں آ کے جا رہے تھے، صحابہ انہیں روک رہے تھے، وہ پھر بھی چلے گئے۔ عجیب ڈرامہ ہے یار، جس کی شہادت کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے فرشتے بھیج کے آگاہی دے، جسے نوجوانوں کی صدارت، نوجوانوں کا سردار اللہ تعالیٰ منتخب کرے، اس کے بارے میں تم عوام کو شک میں ڈال رہے ہو کہ جی وہ غلطی پہ تھے، اور ان کی زبان سر جائے کہ ساری باتیں وہی کرتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت حسین غلطی پہ تھے، لیکن یہ منہ سے الفاظ نہیں نکالتے، آدھے تتر اور آدھے بٹیر بنتے ہیں۔ اگر تم نے یہ چیز ثابت کر ہی دی ہے کہ حضرت حسین لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ سپاہیوں کے باتوں میں آ گئے تھے، سپاہیوں نے خط لکھ دیے تھے حضرت حسین کو اور حضرت حسین چل دیے، بتاؤ تو صحیح ان خطوں میں کیا لکھا تھا جو سن کے حضرت حسین نے صحابہ کی بھی کوئی بات نہیں سنی، صحابہ ترلے کرتے رہے کہ آپ نہ جاؤ کوفے، حضرت حسین پھر بھی جا رہے ہیں۔ ایسا کیا تھا ان خطوں میں؟ کسی ایک خط کو لاؤ، کسی ایک خط کو، کہ کیا لکھا تھا خط میں؟ میں ہی بتا دیتا ہوں، خط میں لکھا تھا کہ ایک فرعون چلا گیا اور دوسرا ہمارے سروں پہ مسلط ہو گیا، اور کہا تھا کہ اے فرزند رسول اگر آج بھی تم میدان میں نہیں اترے تو ہم کل قیامت کے دن آپ کا گریبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے پکڑ لیں گے۔ کہ دین اسلام کی دھجیاں اٹھائی جا رہی تھی، اسلام کے مقابلے میں نئے دین متعارف کروائے جا رہے تھے، جہاں پہ لوگوں کی آزادی، لوگوں سے بات کرنے کا حق چھینا جا رہا تھا، جہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا جی چاہے جس کے اندر طاقت ہو وہ آگے جو ہے نا وہ خلیفہ بن جائے۔ تو یہ ایک نئی شریعت، نیا جو دین میدان میں آ چکا تھا اسلام کے مقابلے میں، تو آج آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں لیڈ کریں تو ہم اس کا مقابلہ کریں۔ اور وہ کون تھے؟ صحابی رسول سلمان بن سرد اور مسیب بن نجبہ۔ تم کہتے ہو کہ انہوں نے، کوفیوں نے کہا جی ہمارے خط واپس کر دو، رب محمد کی قسم کسی ایک ضعیف سند سے روایت لے کے آ جاؤ میدان میں
کہ یزید کے کسی فوجی نے حضرت حسین کو خط لکھا ہو، شمر نے خط لکھا ہو، یا ہور نے لکھا ہو، یا عبید اللہ ابن زید نے لکھا ہو، ان میں سے کسی ایک بندے کا، جس بندے کا بھی حضرت حسین کے قاتلوں میں نام آتا ہے، کسی ایک بندے سے خط لکھنا ثابت کر دیں۔ خط لکھنے والے تو گھروں میں قید تھے، سلمان بن سرد اور مسیح بن نجبہ، پھر وہی لوگ 4000 جنہیں توابون کہا جاتا ہے، 4000 بندے حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے عین الوردہ کے مقام پہ یزیدی 10,000 فوجوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسی قربانی کی مثال قائم کر دی کہ ایک بندہ بھی زندہ اپنے گھروں میں واپس نہیں گیا۔ اور تم بدنام کرتے ہو حضرت حسین کے ساتھیوں کو، اور لوگوں کو کہتے ہو کہ حضرت حسین جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آ گئے تھے۔ تو اپنے یہ ڈرامے بند کرو، اور تمام ویڈیو دیکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جتنے بھی ناسبی یہ ناسبیت کا زہر پھیلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو جائے۔ جو عام سادہ بندے ہیں جنہیں شعور نہیں ہے ان چیزوں کا، اسے بھی سمجھ آ جائے کہ ان کی توحید پہ نہ جائیں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں نہ سنیں، خود دیکھیں۔ یہ لوگوں کو تو تنقید کرتے ہیں، شرک کی اقسامیں بتاتے ہیں، پڑے ہوئوں کو پوجنا تو کھڑوں کو پوجنا، تو یہ جو خود ڈالر کی پوجا کر رہے ہیں، ریال کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ تو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ شہادت عثمان کے اوپر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ پوری اسلامی حکومت جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے ترلے کر رہی تھی کہ آپ ہمیں آرڈر کریں، ہم ان کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ امیر شام ادھر سے لشکر بھیجنے کے لیے تیار تھا، اور پھر یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جنازے پہ 18 لوگ تھے۔ وہ 700 صحابی کدھر چلے گئے تھے؟ جنازے پہ کیوں نہیں آئے وہ لوگ؟ اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں حضرت عثمان سے کوئی نفرت کرتا ہوں۔ میں تو یہ چیز ثابت کر دوں گا اپنی ویڈیو میں کہ حضرت عثمان کو شہید ہی انہی گورنروں نے کروایا، اسی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان نے کروایا، اور میں ثابت کروں گا صحیح حدیث سے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب یہ سارا واقعہ آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں صحابہ تھے لیکن جنازے پہ صرف 18 لوگ گئے ہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ ناراض تھے۔ کیوں ناراض تھے؟ گورنروں کی وجہ سے۔ باغیوں نے کیا کہا؟ ہمارے حوالے گورنر کر دو، نہیں کیا۔ اس کے بدلے میں نیار بن ایاز نام کے 97 سال کے بوڑھے صحابی، آل صحابہ میں آپ پڑھ لیے، حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت عثمان کو کہا کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں مروان کو، تو وہاں پہ راوی لکھتے ہیں کہ یہ چانس پیدا ہوئے کہ شاید حضرت عثمان ان کی بات مان کے مروان کو ان کے حوالے کر دیں، تو وہیں پہ مروان نے نیاز بن ایاز نام کے نام کے صحابی کو تیر مار کے قتل کروا دیا۔ وہیں پہ دنگا شروع ہو گیا، پھر باغی جو ہے نا وہ جذباتی ہو گئے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات ہوگی، ایک ایک بات کی وضاحت ہوگی کہ حضرت عائشہ کیوں ناراض تھی حضرت عثمان سے، علی کیوں ناراض تھے، طلحہ اور زبیر کیوں ناراض تھے، اور باقی انصار صحابی اور دوسرے دیگر صحابہ سارے کے سارے کیوں ناراض تھے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔